بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر تعوذ اور تسمیہ کے محل اور حکم کے حوالے سے سبق پڑھا تھا۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے مخارج کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور منہ کے اندر جس جگہ سے جس مقام سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس جگہ کو مخرج بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی سبق میں کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں مخارج کا بیان۔ مخارج کی اہمیت: حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حروف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج بولا جاتا ہے۔ جیسے میم، اب میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اس طرح با، اس کا بھی دونوں ہونٹوں سے ادا، دونوں ہونٹوں کو ملا کر یہ حروف ادا ہوتا ہے، تو ہونٹ ان دونوں کا مخرج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں مخرج کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ منہ کے اندر جو حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ مخارج کی تعداد 17 ہے، جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر، کہ حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا محقق اختیار کرتا ہے۔ یعنی محقق لوگوں کے قول کے مطابق مخارج 17 ہیں۔ ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ ٹوٹل حروف 29 ہے نا، 29 ہے، تو ان کے نکلنے کی جگہ یعنی حمزہ الف کو نکال کر باقی جتنے 28 حروف بنتے ہیں تو 28 حروف وہ انہی مخارج سے نکل دیں۔ مخارج کی اقسام: بنیادی طور پر مخارج کی دو اقسام ہیں، مخارج محققہ، مخارج مقدرہ۔ ان کی آگے تعریف کریں گے، کہتے ہیں مخارج محققہ کی تعریف: جو مخارج حلق، لسان، شفتین میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں۔ شفتین بولتے ہیں ہونٹوں کو، لسان بولتے ہیں زبان کو، حلق بولتے ہیں یہ گلے کو، ٹھیک ہے۔ تو جو مخارج ان کے اندر ہو، حلق، لسان، شفتین میں مخارج ہوں ان کو مخارج محققہ کہتے ہیں، اور مخارج مقدرہ وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف دہن یعنی منہ کا درمیانہ حصہ، یا خیشوم، اس کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم کو اصول مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق بھی ایک اصل ہے مخارج کی، تو ان تمام کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ اصول مخارج کتنے ہیں اور کون سے ہیں، بیان کریں، تو یہ آ سکتا ہے۔ اصول مخارج کا نقشہ: حلق، لسان، شفتین، جوف دان، خیشوم۔ لسان سے ادا ہونے والے، حلق سے ادا ہونے والے حروف مخرج 3 ہیں۔ حلق کے اندر 3 مخرج ہیں، اور 3 مخرج سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں جنہیں حروف حلقی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لسان ہے، لسان کے اندر 10 مخارج ہیں، اور ان 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ شفتین کا مخرج 2 ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں جنہیں حروف شفتین کہا جاتا ہے۔ جوف دہن یہ ایک مخرج ہے، حروف مدہ کا یہ مخرج ہے،
حروف مد آگے سبق آئے گا۔ خیشم یہ مخرج ہے ایک، یہ گننے کا مخرج ہے، گننا خیشم سے ادا ہوتا ہے۔ خیشم کا اصطلاح ہی طور پر ہم نے پیچھے بیان پڑا تھا نا کہ خیشم کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر ایک حصہ ہے جس کو خیشم کہا جاتا ہے۔ مخارج محققہ، حلق کی مخارج، حلق میں تین مخارج ہیں: اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ پہلا مخرج اقصائے حلق، حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، سینے سے شروع ہوتا ہے نا حلق، تو سینے سے شروع ہوتا ہو کر منہ تک، یہ حلق کے تین حصے ہیں۔ اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ ہے جو آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو ہر ایک کا مخرج بتائیں گے۔ وسط حلق، دوسرا مخرج ہے وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں: عین اور ہا۔ تیسرا مخرج ادنائے حلق، حلق کا وہ ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ بولتے ہیں۔ حلق کے 6 حروف ہیں: اے، ما، لکا، حمزہ ہا، حمزہ ہا و عین، حمزہ ہا و عین ہا و غین خا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے تو وہ بھی پوچھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔